نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارگار حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا ہے، اللہ نے آپ کو کیا فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے۔ ارشاد الساری کے اندر یہ روایت موجود ہے، مرقات المفاتیح کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان آپ نے بھی یہ جملے بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں ذرا توجہ کرنا، عمر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کی چھوٹی ہے۔ آپ کے والد گرامی جناب ابو قحافہ ساتھ لیتے ہیں، بت خانے کے اندر جاتے ہیں، بت کے آگے حضرت صدیق پاک کو کھڑا کرتے ہیں، کر کے جملہ بولتے ہیں، ذہی آلیہتو کا شم العلا فسجد لگا۔ جناب ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق کو بت کے آگے کھڑا کرتے ہیں، کھڑا کر کے کہتے ہیں ابو بکر یہ تیرا خدا ہے، اس خدا کو سجدہ کر، تیرا عظیم خدا ہے، اس خدا کو سجدہ کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سر نہیں جھکاتے، بت کے پوجا نہیں کرتے، بت کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ ہاتھوں سے تراشیدہ اصنام خدا نہیں ہو سکتے، خدا تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ ہاتھوں سے جن کو کھڑا گیا ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے، اللہ تو وہ ہے جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے۔ آپ کے والد گرامی نے کہا سجدہ کر، یہ بات کہہ کے کسی کام سے چلے جاتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بت کے سامنے کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کیا سوال کیا؟ یہ وہی سوال ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بت خانے کے اندر جا کے بت کے سامنے کرتے ہیں، وہی سوال امت محمدیہ کے اندر اگر کوئی دورا رہا گئے تو وہ جانشین مصطفیٰ گئے، سید الاسفیاء گئے، ابو بکر صدیق کے ہستے ہیں۔ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت سے مکالمہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تو میرا خدا ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، انی جائعن فاطعمنی، اگر تو میرا خدا ہے میں تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے، کھانا دے دے۔ اب کہاں بت سنے، کہاں بت عطا کرے، جواب نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرا سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں انی آرن فاکسنے، اگر تو میرا خدا ہے میرے پاس لباس کوئی نہیں، لباس دے دے۔ کہاں بت سننے والا، کہاں عطا کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اندر پتھر لیتے ہیں اور پتھر لے کے وہی جملہ ہے جو اللہ کے خلیل نے دہرایا تھا، آپ فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ إِلَٰهًا فَمْنَعْ نَفْسَكَ، اگر تم میرا خدا ہے میں پتھر مارتا ہوں، اپنے آپ کو بچا لے، اگر تو نے بچا لیا تو تو خدا ہے، اگر تو نہ بچا پایا تو پھر پتہ چل جائے گا ابو بکر کا تو خدا نہیں ہے، ابو بکر کا تو وہ خدا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں پتھر لیا ہے، فرماتے ہیں اگر تو میرا خدا ہے، اگر تو طاقت والا ہے، اختیار والا ہے، اپنے آپ کو بچا، کیسے بچا سکتا تھا؟ پتھر دے مارا، بت کو پاش کر کے اپنے والد گرامی کو بتا دیا، جن کو آپ جھکنے کے لیے کہہ رہے ہیں، جن کے سامنے آپ ابو بکر کو جھکانا چاہتے ہیں، ابو بکر بتوں کے آگے جھکنے والا نہیں، ابو بکر تو حقیقی خدا کے آگے جھکنے والا ہے۔ والد گرامی آئے،
دیکھا بت پاش پاش ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ ابو بکر تو نے میرے خدا کے ساتھ کیا کر دیا؟ فرمایا اسی لائق تھا۔ غصے میں آئے، پکڑا حضرت ابو بکر صدیق کو، گھر لے کر آئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کو کہتے ہیں سمجھا اسے، بڑی کبھی حرکت کر کے آیا، بت خانے کے اندر بت کو پاش پاش کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ماں بھی تو صدیق کی ہے، ماں بھی تے صدیق اکبر دیئے، ماں بھی جان دیئے، اس نے پتاں دے کے سر کوئی نہیں جھکانا۔ والد گرامی نے جب سارا واقعہ بیان کیا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ ماجدہ آپ فرماتی ہیں اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ جس رات اس نے دنیا میں آنا تھا میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں نے غیب سے ایک آواز کو سنا ہے، غیب سے ایک ندا کو سنا ہے، آواز آتے تھے یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب ورفیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جس رات اس کے ولادت سے آواز یہ آ رہے تھے، اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، ہم تجھے عتیق بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام آسمان میں صدیق ہوگا، جو آخر نبی محمد مصطفیٰ آئیں گے ان کا ساتھی بھی ہوگا، دنیا جہان میں ان کا رفیق بھی ہوگا۔ اجے دنیا تے نہیں آئے، اے شان تے اللہ نے آمینہ دلال نو عطا کیتی ہے۔ سرکار نہیں آئے، خوشخبریاں پہلے نے، لیکن سرکار دے واسطے اللہ نے کسے ہستی نو چننا سی۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رب نے پہلے ہی اپنے محبوب کے لیے چن لیا۔ تے ایک جملہ اگر تسی توجہ نال سنو، حضرت بی بی عائشہ فرمانیاں نے بچپنے تو لے کے جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک، اجے سرکار نے اعلان نبوت نہیں کی تھی، صبح تو لے کے شام تک ابو بکر اگر کسی ہستی دے نال وقت گزار دائے تے وہ آمینہ دلال ہے۔ سرکار صبح بھی ابو بکر نو ملن واسطے ہوندے نے، سرکار شامی بھی ہوندے نے۔ اللہ کریم نے پہلے دن سے چن لیا تھا، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو میرا رب اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنے وہ بت کے آگے جھک جائے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی بلند مقام عطا کیا ہے، نبی کے صدقے نبی کے یار ابو بکر کو بھی بلند مقام عطا کیا ہے۔ اب ابو بکر صدیق نے بت دے آگے سر نہیں جھکایا۔ آؤ نظرہ پوچھ لویے، حضرت ابو بکر صدیق آپ کے والد گرامی کا حکم ہے بت کے آگے سر جھکائیے، جھکاتے نہیں ہیں۔ جواب ملا میں کیسے جھکاؤں، صدیق کے لیے گئے خدا اور رسول بس۔ بولو بولو یار سبحان اللہ۔ امام حسن رضا خان بولے، آپ فرماتے ہیں بیان ہو کسے زبان سے مرتبہ سے دے کہ اکبر کا بیان ہو کسے زبان سے مرتبہ سے دے، بیان ہو کسے زبان سے مرتبہ سے دے کہ اکبر کا
ہوں کس زبان سے مرتبہ سے دے ہے یار غار محبوب خدا سے دے کہ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے دے مل کے پڑھیے ہے یار غار محبوب خدا سے دے لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار سے محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دے کہ اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دے آپ کو اس جملے کی سمجھ نہیں آئی آپ سمجھتے تو تڑپتے انسان ساری زندگی ککھ اکٹھے کردا ہے ککھ اکٹھے کر کے اپنا گھر بناوندا ہے لیکن قادری صاحب صدیق کو جتنا بھی مال ہے سارا مصطفیٰ دے نام تو سارا رب دے نام تو جتنا مال ہے ساری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ صاحب نصاب ہی نہیں ہوئے ادھر مال آتا گیا ادھر لٹاتے گئے ساری زندگی گھر نہیں بنایا لیکن رب نو صدیق نال پیارے رب جاندا ہے صدیق میرے نام تے سب کچھ لٹایا ہے رب نے پھر صدیق دا گھر او بنایا ہے جتھے آمینہ دلال وے تشریف فرمائے ہمیں حسن رضا خان بریلوی آپ کا جملہ پھر سنیے فرماتے ہیں لٹایا رائے حق میں گھر کئی بار سے محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دے کہ اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا سے دے